بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتاز الیوم ایھا المجرمون۔ آج 27 رمضان المبارک کی شب ہے اور آج کی رات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جس مومن مسلمان نے اس رات کو پایا اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کی دوسری خصوصیت یہ ہے اور دوسری شان یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس دنیا میں اتارا۔ اور تیسری دنیاوی لحاظ سے اس کی خاصیت یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسی رات میں معرض وجود میں آیا، یعنی کہ 27ویں کی شب پاکستان کا وجود جو ہے نا اس دنیا کے نقشے پر آیا۔ اور آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومن مسلمانوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ دی، عمرے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے روزے، نمازیں اور عمرے قبول فرمائے اور زکوٰتیں بھی قبول فرمائے۔ مگر ٹھیک اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اور بھی دعا کرتا ہوں کہ جس نے ہمارے اس ہنستے بستے ملک کو اجاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد کرے اور ذلیل و خوار کرے، اور جس نے پاکستان کو جو ہے نا نقصان پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر اس کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنا دے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم مسلمانوں کو دیکھ کر ہمارے اعمال ایسے ہوا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے دور میں یا اس کے بعد کے دوروں میں یا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ہمیں دیکھ کر نان مسلم ہمارے سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام لایا کرتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے نا ہم مسلمانوں کا حلیہ اور ہم مسلمانوں کے جو ہے نا افعال ایسے ہیں کہ نان مسلم بھی جو ہے نا ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب عمران خان صاحب نے ایک نان مسلم عورت کے ساتھ شادی کی اور اس کو مسلمان کر کے یہاں پاکستان میں لے کر آئے اور یہاں پر مذہب کے ٹھیکیداروں نے ان کی ذاتی زندگی کے اور ہمارے یہاں مذہب کے ٹھیکیداروں نے اور کچھ سیاسی بدماشوں نے ان کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح حملے کیے اور ان کو اتنا تنگ کیا اور اتنے الزامات لگائے ان کے اوپر کہ وہ عورت جو تھی، وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے ساتھ لندن میں رہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا اور عمران خان صاحب کا ایک خواب تھا کہ میں اس پاکستان کے لیے کچھ کروں، تو مجبوراً جو ہے نا یہاں کے جو اسلامی ٹھیکیدار تھے اور یہ 2 نمبر سیاسی لوگ تھے، ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو ہے نا زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ لندن چلے گئے اور عمران خان صاحب یہاں رہ گئے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ تھی ہماری کہ ہمارے سے متاثر ہو کر نان مسلم مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے نا ہمارا حلیہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے نا توبہ ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پر ہیں وہیں اچھے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، اور یہ جو ہم گھڑی گھڑی لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے ہم لگا دیتے ہیں، ہر بندہ اپنی میں رہے تو اچھا ہے، دوسرے کی قبر میں نہ جھانکے تو اچھا ہے، اپنی قبر صاف کرے ہر بندہ تو یہی بہتر ہوگا۔ تو دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہ کریں، اور بات بات پر یہ جو ہمیں جو ہے نا تفریق ہمارے اندر ڈالی گئی ہے کہ فلانا سنی ہے، فلانا شیعہ ہے، فلانا وہابی ہے، فلانا بریلوی ہے، فلانا دیوبندی ہے، تو اس تفرقے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اپنے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو ہر بندہ اگر اپنے ایک دائرہ کار میں رہے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی غلط کام ہو بھی رہے تو اس کا جواب دے وہی بندہ ہے، تو آپ نے اس کی قبر میں نہیں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر خود صاف کرنی ہے۔ تو برائے مہربانی ہر بندہ اپنی قبر صاف کرے اور دوسرے کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔